اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 171 سے 175 تک پڑھیں گے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، مثال ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِی، اس شخص کی مثال کی طرح کہ يَنْعِقُ جو چلاتا ہے یا پکارتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ تو نہیں وہ سنتا، إِلَّا دُعَاءً مگر پکار، وَنِدَاءً اور چلانا، صُمٌّ وہ بہرے ہیں، بُکْمٌ وہ گونگے ہیں، عُمْیٌ اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وہ نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے۔ تو بہرے گونگے اندھے ہیں، یہ کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کافر لوگ اندھی دھند تقلید کیے جا رہے ہیں، اپنے باؤ اجداد کی تقلید کی پٹی ان کی آنکھوں پہ بندھی ہوئی ہے، یہ نہیں سمجھ سکتے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، کلوا من الطیبات کھاؤ جو ہم نے پاک کیا تمہارے لیے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، واشکروا للہ اللہ کے لیے شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اس کی ہی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ تم پاک صاف اور حلال طیب چیزیں کھایا کرو اور میری شکر گزاری کرو۔ لقمہ حلال دعا عبادت کی قبولیت کا سبب ہے، لقمہ حرام عدم قبولیت کا سبب ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک چیز کو قبول فرماتا ہے، اس نے رسولوں کو بھی پاک چیزیں کھانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم کیا کرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کھاؤ ایمان والوں پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دی ہیں، اور اللہ کے لیے شکریہ ادا کرتے رہو اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، وہ پراگندہ اس کے بال ہیں، غبار آلود ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا لباس غذا سب حرام ہے، اس لیے کہ اس کی اس وقت کی ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ حلال چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد حرام چیزوں کا بیان اللہ تعالیٰ آگے بیان کرے گا کہ تم پر کون سی چیزیں حرام ہیں۔ مردہ جانور یعنی مردار جانور جو اپنی موت آپ مر گیا ہو، جسے شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو، حرام ہے، خواہ کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہو یا لکڑی لگ کر یا پھر کسی بھی طرح وہ مر گیا ہو یا گر کر مر گیا ہو، کسی جانور نے اس کو سینگ سے مارا ہو اور ہلاک کر دیا ہو یا درندوں نے اسے مارا ہو، یہ سب کیا ہے، میتہ کے اندر شامل ہے اور یہ حرام ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انما حرم علیکم المیتۃ، حرام ہے تم پر مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما احل اور جو حلال کیا، وما احل جو حلال کیا گیا ہے بہ لغیر اللہ غیر اللہ کے نام پر، یعنی جو غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھایا جائے وہ حرام ہے۔ فمن استر جو کوئی بے بس ہو جائے، غیر باغ نہ ہی وہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عاد نہ ہی زیادتی کرنے والا ہو، فلا اسم علیہ تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مردار کا دودھ، اس کے انڈے جو اس میں ہیں نجس ہیں، ٹھیک ہے۔ مردار یعنی اب جو جانور فوت ہو گیا جیسے بکری ہے، گائیں، بھینس، تو وہ مر گئی ہے تو اس کا دودھ جو ہے نا وہ نکال کے پینا، وہ کیا ہے، نجس کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ان کے انڈے ہیں وہ بھی نجس کے اندر ہوں گے۔ جس طرح مرغی مر گئی اس کے پیٹ میں اب انڈے ہوتے ہیں تو کہیں کہ بھئی اب اس کے یہ انڈے جو ہے نا یہ کھا لیں، نہیں، وہ کیا ہوگی، حرام ہوں گے وہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خون اور مردار حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مردار اور 2 خون حلال ہیں،
یعنی ایک مچھلی اور ایک ٹڈی حلال ہے، یہ مردار میں سے ہیں، اور 2 خون جو ہے وہ کلیجی اور تلی، یہ بھی حلال ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ بے بس ہو گیا، کسی ایسے شہر چلا گیا جہاں مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اور اسے بڑی بھوک لگی ہے، اور کسی دربار پہ کسی ایسی جگہ پہ چلا گیا ہے جہاں پہ مسلمان نہیں ہیں، جہاں پر درگاہیں ہیں، جہاں پر جو ہے سکھوں کے یا عیسائیوں کے ان کے گرجے بنے ہوئے ہیں، وہاں چلا گیا ہے، تو اب اسے زندگی موت کی کشمکش میں ہے، بڑی بھوک لگی ہے، تو وہ اتنا سا کھا سکتا ہے کہ وہ بچ جائے، یہ نہیں کہ پیٹ پھول کر کے کھانا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، من الکتابی کتاب سے، ویشترون بھی ثمنا قلیلا، وہ خریدتے ہیں اسے تھوڑی قیمت میں، اولئک ما یاکلون، یہی ہیں وہ لوگ کہ نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ ہی، ولا یکلمہم اللہ، نہیں کلام کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم، نہیں انہیں پاک کرے گا، ولہم، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی جو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی آیتوں کو جو تورات میں چھپاتے ہیں، اس کے والے اپنی آؤ بھگت عرب سے کرتے ہیں، اور عوام سے تحفے اور نقدی سمیٹتے رہتے ہیں، اور اس گھٹیا دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور آپ کے دعوے کی تصدیق کی آیتیں تورات میں ہیں، جو تورات میں ہیں، لوگوں پر ظاہر ہو گئی تو لوگ آپ کی مطاعت ہو جائیں گے، انہیں چھوڑ دیں گے۔ اس خوف سے وہ ہدایت اور مغفرت کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، اور ضلالت و عذاب پر خوش ہو گئے ہیں، اور اس باعث انہیں دنیا اور آخرت کی بربادی ان پر اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب کو بالمغفرۃ، مغفرت کے بدلے، فما اصبرہم علی النار، وہ دوزخ کی آگ پر کس طرح وہ صبر کر سکیں گے، کس طرح وہ دوزخ کی آگ کو برداشت کر سکیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کے سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔